السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی پولیس نے اس ویکینڈ پر رہائشیوں کو افطار توپ چلانے کی دعوت دے دی۔ عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ویڈیو پیغام۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، نئے کیسز نہ ہونے کے برابر۔ متحدہ عرب امارات نے شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ غیر ویکسین شدہ افراد کو اجازت مل گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کو بدترین شکست، نئے کیسز نہ ہونے کے برابر۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز ہفتہ 16 اپریل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 239 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 431 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,221 رہ گئی ہے، جبکہ 2,53,333 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ مملکت میں اب تک 151 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے ملک کے تمام بینکوں، ایکسچینج ہاؤسز اور فائنانس کمپنیوں کو بذریعہ سرکولر آگاہ کیا ہے کہ ایمریٹس کا نیا شناختی کارڈ ریزیڈنسی اسٹیکر کے متبادل کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یو اے کی فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کے مطابق رہائشیوں کی اماراتی آئی اب ان کے رہائشی ویزا کے طور پر شمار کی جائے گی۔ غیر ویکسین شدہ افراد کو اجازت مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای نے سفر سے متعلق مزید کووڈ سیفٹی قوانین میں نرمی کی ہے کیونکہ روزانہ کیسز تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ اماراتی شہریوں پر سفری پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ 16 اپریل سے نافذ العمل شہری سفر کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ اپنی پرواز کے 48 گھنٹوں کے اندر PCR ٹیسٹ کروا لیں۔ انہیں گرین اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے الحسن ایپ پر سفری فارم بھی مکمل کرنا ہوں گے۔ اماراتیوں کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن اور بوسٹر کی خوراک لازمی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اپ ڈیٹ شدہ پروٹوکول کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملک کا سفر کرنے کے لیے PCR ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے انہیں کووڈ-19 کے خلاف ویکسین نہیں لگائی گئی ہو۔ پہلے اس چھوٹ کا اطلاق 12 سال سے کم عمر بچوں پر ہوتا تھا۔ یہ حفاظتی قوانین کی ایک تار میں سے ہیں جنہیں حال ہی میں ملک میں کووڈ کی صورتحال کے مستحکم ہونے پر نرم کیا گیا ہے۔ عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ویڈیو پیغام۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے بیرونی سازش کے خلاف مہم چلانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے چندے کی اپیل کر دی ہے۔ ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ہم نے نامنظور.com کی ایک ویب سائٹ بنائی ہے۔ ویب سائٹ کا مقصد ہے اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈ جمع کریں۔ اب ہم مہم میں جا رہے ہیں۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ بیرونی سازش کے تحت حکومت تبدیلی کی سازش رچائی گئی، کرپٹ ترین لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو مسلط کرنا 22 کروڑ لوگوں کی توہین ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف قوم میں نکل رہا ہوں، اپنی جاگی ہوئی قوم کو جگا رہا ہوں۔ اب ہم مہم چلا رہے ہیں۔ مہم کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے کیونکہ ملک بھر میں مہم چلائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام سے اپیل ہے بھرپور طریقے سے اس مہم میں شرکت کریں۔ یہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی مہم۔ دبئی پولیس نے اس ویکینڈ پر رہائشیوں کو افطار توپ چلانے کی دعوت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے عوام کے ارکان کو الاویر کی شیخ
ہمدان مسجد میں افطار توپ کو قریب سے دیکھنے کی دعوت دی، جو 16 اور 17 اپریل کو غروب آفتاب کے وقت افطار کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے فائر کی جائے گی۔ 2 دن پہلے عوام کو المنقول میں توپ چلانے کا مشاہدہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جو 14 اور 15 اپریل کو ہوا تھا۔ افطار توپیں 1960 کی دہائی کے اوائل سے ایک مقبول روایت رہی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ہر روز افطار کے وقت ایک گولہ چلایا جاتا ہے اور ماہ مقدس کے آغاز اور عید کے آغاز کے موقع پر 2 گولے چلائے جاتے ہیں۔ اس سال دبئی پولیس نے امارات بھر میں 5 مقامات پر توپیں رکھی ہیں، جن میں ایٹلانٹس دی پام، برج خلیفہ، السیف، سینچری مال، دبئی میں الوحدہ اور ایمریٹس کوآپریٹو سوسائٹی کے سامنے اور ہنہ ہل پارک شامل ہیں۔ یہ فورس امارات کے 11 علاقوں میں موبائل توپیں بھی بھیج رہی ہے، جن میں الستوان نزد بڑی مسجد، القوس نزد انبیاء مسجد، اللسیلی نزد نہدہ نیشنل اسکول، لہباب نزد لہباب کمیونٹی پارک نمبر 1، العویر نزد شیخ ہمدان مسجد، الخوانیج نزد احمد الہبائی مسجد اور مہیسنیا نزد عبدالرحیم محمد قطی مسجد شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔